أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشكاك صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نمبر 38 سورہ سواد مکی ہے، 88 آیات ہیں اور غالباً 10 نبوی میں. میں نے آپ کو اس کے بعد دونوں واقعات بتائے ہیں. ایک شروع میں ہو سکتا ہے 4 نبوی میں جب آپ کو اعلان عداوت کا کہا گیا تو اپنے خاندان والوں کے سامنے پیش کی، اس ٹائم پہ نازل ہوئی، یا ہو سکتا ہے 10 نبوی میں جناب ابو طالب جب مرض وفات میں مبتلا تھے. کچھ ریپیٹڈ چیزیں ہیں جو اس صورت میں بار بار ورڈ آئے ہیں جن کو ریپیٹڈ تھیمز بھی کہتے ہیں، ریپیٹڈ ورڈز بھی کہتے ہیں اور سینٹرل آئیڈیاز بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ ذکر ہے، ذکر کا ورڈ بہت بار آیا ہے. شروع بھی یہ صورت ذکر سے ہوتی ہے اور سیکنڈ لاسٹ آیت میں ان ہوا الا ذکر للعالمین، شاید یہ کہا گیا، شاید میں دیکھ لیتی ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، ایگزیکٹلی 87 آیت. عزت ورڈ 3 بار آیا ہے، آیت نمبر 82 میں، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 23. اس کے کل 6 حصے ہیں. پہلا حصہ 1 سے لے کر 6 تک قریش کے بارے میں ہے. دوسرا حصہ 7 سے لے کر 16 تک نیشنز کے بارے میں ہے، مختلف قومیں. تیسرا حصہ پروفٹس کے بارے میں ہے، 17 سے 48 تک. یہ سب سے لینتھی ہے. سیونٹین سے 48 تک. تیسرا حصہ ہو گیا پروفٹس، 49 سے 54 ہیون، جنت. ففٹی 55 سے 68 جہنم، ہیل. پہلا 1 سے 6، دوسرا 7 سے 16، 17 سے 48، 49 سے 54، 55 سے 68. آخری پارٹ 69 سے 88 تک. ذکر قولا. اچھا، اس میں ہر پارٹ کے نام ہیں. ابھی پارٹس کے آیتوں کے نمبر لکھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو نام بتاتی ہوں. لکھ لیں آپ لوگوں نے؟ پہلا پارٹ قریش کے بارے میں، ایک لفظ لکھ لیں چاہے قریش. دوسرا پارٹ نیشنز. تیسرا پارٹ پروفٹس. 4th پارٹ ہیون. 5th پارٹ ہیل. اینڈ لاسٹ پارٹ سے کولا. ٹھیک ہے، کلیئر. سینٹرل آئیڈیا ہے، میں نے کیا ورڈ بتایا تھا آپ کو؟ ذکر.
قرآن از فل آف ریمائنڈر. قرآن یاد دہانی کی کتاب ہے. اس میں ذکر ہے پچھلی قوموں کا بھی, آپ کے ماضی کا بھی, اس میں ذکر ہے آپ کے آنے والے زمانوں کا بھی, اس میں ذکر ہے آپ کے اپنی لائف کا بھی, آپ کے باڈی سٹرکچر کا بھی. قرآن کسی ایک چیز کا ریمائنڈر نہیں ہے, پوزیسر آف ریمائنڈر ہے. اس میں بہت سارے ریمائنڈرز ہیں. یہ سینٹرل آئیڈیا ہے, سینٹرل تھیم ہے. سینٹرل تھیم ہے عزت و شقاق, ڈگنیٹی اینڈ اتھارٹی. عزت کا مطلب دو طرح سے میں نے آپ کو بار بار سمجھایا ہوا ہے. عزت دو معنوں میں ہوتی ہے, ایک اختیار اور ایک نوبیلٹی, ڈگنیٹی. عزت a combination of two things. وعلیکم السلام. عزت is combination of two things, authority and دوسری چیز کیا ہے, ڈگنیٹی یا نوبیلٹی. آپ اس کو جو بھی لکھیں, انگلش میں جو آسان لگتا ہے آپ کو, اردو میں لکھیں. اختیار اور نوبیلٹی کو کیا کہیں گے؟ معزز ہونا. ٹھیک ہے. تو سینٹرل تھیم عزت اور شقاق ہے, اور سینٹرل آئیڈیا ذکر ہے. تو اسی کو ساتھ لے کے پوری صورت کو ڈسکرائب کرنے کی کوشش کرتی ہوں. صاد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف مقطعات میں سے ہے. والقرآن ذی الذکر, اور قسم کھاتا ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی کہ قرآن پوزیسر آف ذکر ہے. اس کو جو لوگ ذکر نہیں سمجھتے, یہ قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دے گا. گواہی کی ضرورت میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتائی تھی. کب پڑتی ہے؟ جب کسی چیز کو ثابت کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے, جب عدالت میں آپ کوئی کسی مجرم کا جرم ثابت کرتے ہیں تو آپ کو کیا قسمیں اٹھانی پڑتی ہیں. جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو پھر تب ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے. اور ثبوت کس کے خلاف ہوتا ہے؟ کسی جرم کے خلاف ہوتا ہے, یا کسی بے گناہ کو بری کرانے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو اگر اس زندگی میں ریمائنڈر بنا لو گے, اس کو اپنے زندگی کا محور اور مرکز بنا لو گے, تو تب یہ تمہارے خلاف گواہی نہیں دے گا. ورنہ یہ قرآن اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے, یہ قیامت کے دن یہ ذکر ہے, یہ خود ثبوت ہے. یہ قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے اس کی کہا ہے کہ یہ اس دن آپ کے خلاف گواہی دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے, یا قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا, یا قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا. تو یہ چوائس اللہ نے اس دنیا میں دی ہے, ہمیں مہلت دی ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا ریمائنڈر بنا لیں, ہر لمحے کا ریمائنڈر بنا لیں. کوئی بھی پل ہو ہمیں قرآن یاد آئے, ہمیں اللہ کا حکم یاد آئے, ہمیں اللہ یاد آ جائے, بس تو پھر یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ. اللہ کہتا ہے جو لوگ قرآن کے ذکر ہونے کا انکار کرتے ہیں, اسے اپنی زندگی کا ریمائنڈر نہیں بناتے, وہ کیا ہے, کس چیز میں مبتلا ہیں؟ سینس آف ایروگینس ہے ان کے اندر. وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے معزز ہیں, ہمارے رسم و رواج بڑے پرفیکٹ ہیں, ہماری زندگیاں آلریڈی بہترین ہیں, ہمیں اس کو ذکر بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ قرآن کو جو لوگ عزت ذکر نہیں بناتے, وہ صرف اس سینس میں نہیں بناتے کہ ان کو تکبر آ جاتا ہے اپنی عزت کا. وہ اپنے آپ کو بذام خود عزت والے سمجھتے ہیں, وہ اتھارٹیٹیو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں آلریڈی اتھارٹی حاصل ہے. پہلا واقعہ جو میں نے سنایا تھا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو کہا, اور دوسرا واقعہ جناب ابو طالب کے پاس جب سارے سردار آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پوری دنیا کی قیادت مل جائے گی. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو آلریڈی ہے, ہم تو آلریڈی معزز ہیں. مکہ والے ہمیں سب سے زیادہ معزز سمجھتے ہیں, دنیا والے ہمیں سب سے زیادہ معزز سمجھتے ہیں, ہمیں کسی اور اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہے جو قرآن کے ذریعے ہمیں ملے. اللہ نے کہا اس دنیا میں پڑھے نہ پڑھے, آخرت میں تو لوڑ پڑنی ہے نا. جس دن گواہیاں ہوں گی تو پھر قرآن آپ کے خلاف پوزیسر آف ریمائنڈر بن کے نہ آئے, اللہ کرے. تو انسانوں کو کیا چیز روکتی ہے؟ ان کا سینس آف تکبر. اور اس صورت کے اینڈ میں کون سا واقعہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے. اللہ نے تمام ہیومینٹی کو وہ واقعہ یاد دلایا ہے جس کا پارٹ میں نے سینگ کہہ دیا, قولا کہہ دیا. حالانکہ میں وہ کہہ سکتی تھی کہ وہ سٹوری ہے حضرت آدم علیہ السلام کی 6 پارٹ میں, ایسا ہی ہے نا. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ قولا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں سے عزت اور شقاق سے شروع کی ہے, اور پھر اس نے کیا کہا ہے شیطان نے, فَبِعِزَّتِكَ, آپ کی عزت کی قسم, کیونکہ یہ مجھ سے بدتر مخلوق تھی اور اس کو آپ نے دنیا میں کیا بنا دیا, خلیفہ بنا دیا, میں ان سب کو اغوا کر کے جہنم میں پہنچاؤں گا. یہ میں جب صورت کو سمری کرتی ہوں تو پھر میں لاسٹ پارٹ کا کنیکشن آپ کو بتاتی ہوں فرسٹ پارٹ کے ساتھ.
کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مساس، اور یاد کیجئے کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ان سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں۔ دوسری بات کیا تھی؟ میں نے آپ کو دوسرا پارٹ کیا بتایا؟ پہلا قریش، دوسرا قومیں، نیشنز۔ ان کو بتاؤ، کیا ان کو انسانوں کو تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ ایک بستی کے بعد دوسری بستی، تیسری بستی، تاریخی غلطیاں کیا ہم لوگ دہراتے چلے جائیں گے؟ اللہ آخری انسانوں کو بھی یہی کہہ رہا ہے، پاکستان کے انسانوں کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو غلطیاں کر کے قوم عاد تباہ ہوئے، قریش تباہ ہوئے، کیا تم بھی وہی غلطیاں دہراتے چلے جاؤ گے؟ ہسٹری سے سبق نہیں لوگے؟ دیکھتے نہیں ہو ارد گرد؟ ہم نے نیشنز کی نیشنز تباہ کر دی، انہوں نے رسولوں کو نہیں مانا، انہوں نے اللہ کے طریقوں کو نہیں مانا، انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ جو سلوک کیا، کیا تم بھی وہی کرو گے؟ سورۃ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں کہ جو آدھی بات بتائے اور آدھی چھپائے، اس کے سوا کیا انجام ہے کہ اسے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ملے۔ اور ہمیں یہ باتیں بتائی گئی ہیں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر کے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل ذرا یاد تو کرو، تمہارے رب نے تمہارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا، تمہیں پوری دنیا کی قیادت عطا کر دی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دے دی، اپر ہینڈ دے دیا، اتھارٹی دے دی، تمہیں عزت دے دی تمام دنیا والوں پر، علی العالمین۔ لیکن وہ لوگ جن کو عزت ملتی ہے، وہ جب اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ پھر فباءوا بغضب علی غضب، ان کے اوپر اللہ نے ان کو ایسا غضبناک ہوا کہ آج تک اللہ ان سے راضی نہیں ہوا۔ پھر کیا کرتے تھے؟ کتاب کا کچھ حصہ چھپا لینا، کچھ بتا دینا، کتاب کے کسی حصے پر من چاہے حصے پر عمل کر لینا اور باقی پر عمل نہ کرنا، اور کتاب کے احکامات کے مطابق فتووں کو توڑ بوڑ کے پیش کر دینا۔ ان کے علماء نے جو کتاب کے ساتھ سلوک کیا، اس کی وجہ سے کہاں اللہ نے جہانوں پر فضیلت بخشی تھی اور کہاں پھر پاتال میں گرایا تو اللہ نے شیطان کی طرح کہا کہ وہ اللہ غضبناک ہو گیا ان پر، فباءوا بغضب علی غضب، غضب کے اوپر غضبناک ہوا۔ تو اگر تو ہم نے سبق نہیں سیکھنا تو پھر قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، قرآن مت کھولیں پھر، اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن میں تو اللہ نے قسم کھا کے بتا دیا ہے کہ یہ تو ریمائنڈر ہے، یہ تمہیں یاد کرائے گا بنی اسرائیل نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا اور پھر بنی اسرائیل کا کیا انجام ہوا، مختلف قوموں نے اپنے رسولوں کی تعلیمات کے ساتھ کیا سلوک کیا اور پھر ان قوموں کا کیا انجام ہوا۔ تو اگر تو اس انجام سے بچنا ہے تو اس کے لیے یہ قرآن بہترین ریمائنڈر ہے، اگر قرآن کو اس طرح سے پڑھنا ہے تو۔ اور اگر قرآن کے معنی، مطالب یا اس کی تجوید یا اس کی کسی بھی چیز کو صرف بطور علم سیکھنا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے پھر قرآن اس دن حجت بن کے آئے گا، اللہ نہ کرے ہمارے خلاف آئے۔ اللہ اکبر، لوگوں کو عجیب لگتا ہے یہ فرسٹ پارٹ۔ میں آیت نمبر 8 انزل علیہ الذکر من بیننا، سیکنڈ پارٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ انسانوں کو عجیب بات لگتی ہے کہ ایک انسان پر، ان کے درمیان میں ایک انسان تھا، اس کے اوپر ذکر نازل کر دیا گیا، دوسری بار ذکر کا ورڈ یوز کیا، بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ اس انسان کے بارے میں نہیں ہے کسی شک کا شکار، بلکہ وہ اس ذکر کے بارے میں ہے، بل لما یذوق العذاب، بلکہ ہرگز نہیں، یہ عذاب ضرور چکھیں گے۔ جس نے بھی قرآن کے ذکر ہونے میں شک کیا، اللہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ عذاب ضرور چکھے گا، وہ دنیا کا عذاب بھی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں پاکستان میں، انڈیا میں، برصغیر پاک و ہند میں، جہاں جہاں عرب کیا ہے، کتنے مسلمان ممالک ہیں، 33 اور 34 مسلمان ممالک ہیں جن کے درمیان میں اسرائیل ہے، اور وہ سارے ممالک ایک چھوٹے سے 2-3 لاکھ کی آبادی والے ملک سے مغلوب ہیں۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ کیا ہو سکتی ہے؟ ہو بھی کیا سکتی ہے؟ پوری دنیا کے مسلمان ممالک ہیں جن کے پاس تیل کے ذخائر ہیں، تیل پوری دنیا کو سپلائی وہی کرتے ہیں، لیکن کنٹرول کیا کون کرتا ہے انہیں؟ ورلڈ بینک۔ ان کی معیشت بھی انہی کے کنٹرول میں ہے۔ معیشت کیا ہوتی ہے؟ بالوں کی طرح ہوتی ہے، چوٹی کے بالوں کی طرح، سر کے بالوں کی طرح۔ آپ کسی انسان کو پکڑ لیں سر کے بالوں سے تو اس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوا؟ آپ کے ہاتھ میں ہوا نا، جدھر چاہے موڑیں۔
ان کو آپس میں لڑائیں، ان کو مسالک پہ لڑائیں، ان کو ایران کی جنگ کریں، آپ کو ایران اور سعودی عرب کی جنگ کریں، شیعہ سنی فسادات ڈالیں، جو کریں، کیونکہ پیسے تو آپ نے دینے ہیں، گھر کا بجٹ آپ نے چلانا ہے. آپ کا بجٹ بند کر دیں گے تو آپ کی تو سانس بند ہو جائے گی. آپ کیا کریں گے؟ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ فوج کو اور عوام کو لڑا دیں، سیاستدانوں کو لڑا دیں. آئی ایم ایف نے جو اس دفعہ بجٹ دیا، یہ بہت اندر کی بات تھی کہ اس بجٹ میں انہوں نے پہلی بار کہا کہ فوج کے معاملات میں کٹوتی کر دی جائے. فوج جو 90% پاکستان کا بجٹ لے رہی ہے، اس کو 50% پہ لایا جائے. اب 50% پہ لانے کے لیے کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی فوج کو اپنے ملازمین فارغ کرنے پڑیں گے. جب ملازمین فارغ کرنے پڑیں گے، اسٹرینتھ کم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے 25% اسٹرینتھ کا کم ہو جانا. ہماری فوج جو دنیا کی 2nd یا 4th لیول کی بیسٹ فوج مانی جاتی ہے، تو جب اس میں سے ملازمین ہی فارغ کر دیے جائیں گے، افرادی قوت ہی ختم کر دی جائے گی، جب ان کی تنخواہیں ہی گھٹا دی جائیں گی، تو پھر ساری ٹیکنالوجی کا آپ کیا کریں گے؟ 25% آپ کی اسٹرینتھ کم کرنے کے لیے اس دفعہ آئی ایم ایف ایسا بجٹ لایا ہے جس میں فوج کو، ملازمین کو فارغ کرنا ہے اور اپنے اکوپمنٹس میں کنٹرول کرنا ہے. پھر اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے ملک میں کیا ہوا ہے. آپ اپنے محافظ کو، آپ اپنے گیٹ پہ جس گارڈ کو کھڑا کرتے ہیں، اگر اس گارڈ کو گن ہی نہیں دیں گے، پھر آپ اپنے گھر کی حفاظت کیسے کریں گے؟ یہی کچھ کیا گیا ہے. میں آسان لفظوں میں کہوں تو نو ڈاؤٹ کہ ہم اپنے بجٹ کا 80% فوج کو دے رہے تھے، کیونکہ ہم ایٹمک پاور ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وہ انرجی ہے جس کی وجہ سے ہم بجلی دنیا میں سب سے زیادہ ارزاں قیمت پہ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں پیدا نہیں کرنے دی جاتی کیونکہ آئی ایم ایف قسط بند کر دے گا. اور ہم ایٹامک پاور ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے ملک میں مختلف جگہوں پر خودکش دھماکے کیے جاتے ہیں، ضرب اسد نامی مشقیں کی جاتی ہیں، تاکہ لوگوں کو، دنیا کو یہ تاثر ملے کہ یہ اتنا دہشت گرد ملک ہے، یہ اپنے ایٹامک اثاثوں کے ساتھ کیا کرے گا، یہ تو بڑے انسیف ہیں. یہاں تو چھوٹی سی چنگاری پھوٹے گی اور پوری دنیا بسم ہو جائے گی. تو ان کے ایٹم پر پابندی لگا دی جائے. اس کے ساتھ ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کیا کرنا پڑا؟ نظر بند کرنا پڑا. اس کو چور ڈکلیئر کرنا پڑا کہ وہاں سے فزکس کے لاس چرا کے آیا اور یہاں آ کے اس نے ایٹم بم بنا لیا. جب آپ کی معیشت ہی ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے تو وہ جیسے چاہے آپ کو کنٹرول کرے. آپ کو فوج اور سیاستدانوں کو لڑائے، اور یا عوام کو اور سیاستدانوں کو لڑائے، یا کسی کو کہیں جگہوں پر پاکستان میں سیلاب کے لیے کہیں پانی چھوڑ دیں، کیونکہ آپ ڈیمز نہیں بنا سکتے. آپ ڈیمز بنائیں گے تو پھر کالا باغ ڈیم پر بلوچستان اور سندھ کو اعتراض ہوگا، لسانی بنیادوں پر آپس میں لڑوایا جائے. بس ایک بات آسانی سے سمجھ لیں کہ جس کی معیشت جس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، گھر کا بجٹ جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اتھارٹی رکھتا ہے. اور پھر اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارا سلوک ہے کتاب کے ساتھ، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ حالات آتے ہیں. اب آپ سیاستدانوں کو گالیاں دیں یا فوج کو گالیاں دیں تو کام تو نہیں بننا. ہمیں لوٹنا پڑے گا. اگر ہم نے بنی اسرائیل جیسا غضب اللہ کا نہیں چاہنا، اگر ہم نے بنی اسرائیل جیسی رسوائی دنیا میں نہیں چاہنی، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کو اپنا ذکر بنا کے، قرآن کو اپنا ریمائنڈر بنا کے، قرآن کو اپنی سائڈ بیڈ ٹیبل کی بک بنا کے، اس کو ہر لمحے ریڈ کرنا پڑے گا. اس کو ہدایت اس سے لینی پڑے گی. کتنے مزاحیہ سی بات ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ کہتا ہے میں ہدایت دے چکا ہوں. اس میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری سنائی گئی یا سورۃ بقرہ میں سنائی جاتی ہے، اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں آپ کو نیچے بھیج رہا ہوں لیکن ہدایت دے کے بھیجوں گا، میری ہدایت آئے گی پیچھے سے. دیکھیں قریش مکہ اگر 1200 سال سے ہدایت مانگ رہے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آ رہا تھا. اب جب کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اور کون سی ہدایت مانگتے ہیں؟ ہمارے پاس پیغمبر آ چکے ہیں، وہ کتاب جو شیطان کے خلاف آخری ویپن ہے وہ آ چکی ہے. اور کون سی انسٹرکشن چاہیے؟ اب تو اس انسٹرکشن کو کھول کے اپنی زندگی بنانا ہے، یہ رہ گیا ہے. اب اس میں ہم اللہ سے مانگتے رہیں کہ ہدایت آ جائے، ہدایت آ جائے. تو یقین کریں آپ 80 سال اگر آپ کی ایج نہیں بھی ہے، 40 ایئرز ہے یا 30 ایئرز ہے یا 20 ایئرز ہے، آپ اگلے 120 سال تک مانگتے رہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ قرآن ہی ہدایت ہے. ھذا صراط مستقیم، یہ اللہ نے کہہ دیا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ رحمت ہے، آپ کی طرف آ چکی ہے، ہر گھر میں پہنچ چکی ہے، ہر ہاتھ میں آ چکی ہے. بس اس کو اپنی زندگی بنانے کی دیر ہے، اور آپ اسی راستے پہ ہوں گے جو انبیاء کا راستہ ہے. تھرڈ پارٹ کیا ہے؟
نیشنز کی بات ہو گئی کہ ساری نیشنز نے جو قرآن کے ساتھ اپنی کتابوں کے ساتھ سلوک کیا، اپنے رسولوں کے ساتھ سلوک کیا، وہی ان کا فیصلہ کن اللہ کے عدالت میں ان کے خلاف چلا گیا۔ تیسری بات کیا ہے؟ پروفٹس میں سب سے پہلے کس نبی کا تذکرہ ہے یہاں پر؟ ہاں، اصبر علی ما یقولون، تھرڈ پارٹ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 17 سے، ہاں آیت نمبر 17 سے۔ صبر کیجئے جو انسان کہتے ہیں، جو اپنی زندگی کی ہدایت نامہ قرآن کو نہیں بنانا چاہتے، ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔ وذکر، اور پھر تذکرہ کیجئے، فورتھ ٹائم اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بات کی ہے، عبدنا داود، میرے بندے داود کا، ذل عید انہ اواب، وہ ہاتھوں والا تھا اور اواب تھا۔ ورڈ اواب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بار یوز کیا۔ اب قریش کو کیا چیز روک رہی تھی؟ عزت اور شکاک۔ اللہ نے پہلے جس پیغمبر کا ذکر کیا اس سے زیادہ اتھارٹی کسی کے پاس بھی حاصل نہیں تھی، وہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ جب داؤد کو اقتدار، داؤد کو نعمتیں علیہ السلام کو، اور داؤد علیہ السلام کو عزت نہیں روک سکی اللہ کا شکر ادا کرنے سے، اللہ کے احکامات ماننے سے، آپ کو اور مجھے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد سے بھی زیادہ عزت اور زیادہ اقتدار مل گیا کہ ہم قرآن کی طرف نہیں آتے۔ ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجئے۔ اور دوسری بات ہے تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکن صورت ہے، ابھی آپ کو نوبیلٹی تو حاصل ہے، ابھی آپ کو اقتدار حاصل نہیں ہے، لیکن مدینے میں آپ کو کیا ہوگا؟ اقتدار بھی حاصل ہوگا حضرت داؤد کی زندگی کی طرح، اور آپ خلیفۃ اللہ بھی ہوں گے زمین پر۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کے انبیاء کے سب سے آخری عظیم تر انسان ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے قصے کے بعد دوسرا قصہ، اچھا داؤد علیہ السلام کے قصے میں نا ورڈ عزت یوز ہوا ہے، فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، یہ کہتا ہے کہ میں اس کی کفالت کروں گا، وہ دمبیوں کا قصہ سنا کے کہا گیا۔ 23 نمبر آیت، وعزنی فی الخطاب، اور اس نے نا بات کرنے میں مجھے دبا لیا ہے عزت کے ساتھ، اس نے کچھ اس طرح سے بات کی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اس کی بات کو رد کروں گا تو یہ بڑی گھٹیا سی بات ہوگی۔ آیت نمبر 26، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ بات ایک اور پیغمبر کو کی گئی ہے، سب سے پہلے دنیا میں آنے والے انسان کو کیا کہا گیا ہے؟ فرشتوں کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں زمین پہ اپنا کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ۔ وہی خلیفہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہا گیا ہے اس صورت میں، یا داؤد میں آپ کو بنانے والا ہوں، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، زمین میں اپنا خلیفہ۔ تو اس صورت کا کوئی کنیکشن بنتا ہے حضرت آدم کے قصے سے، اسی لیے یہاں پر حضرت آدم کا قصہ سنایا گیا ہے۔ حضرت داؤد کی خلافت کی بات کی گئی تو ہمیں پھر قرآن ریمائنڈر ہے، یاد دلاتا ہے پہلے خلیفہ کی، پہلے انسان کی۔ یہ صرف ایک ایک پروفٹ اور ایک ایک بستی کی بات نہیں ہے، یہ ساری انسانیت کی بات ہے۔ پھر وہ قصہ سنا کے ہمیں بتایا گیا۔ پھر دوسرا قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سنایا گیا، ان کا پوزیشن حضرت داؤد سے بھی بڑا ہوا، ان کے ساتھ تو چلیں پہاڑ اور پرندے گایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اور ان کے اوپر لوہا نرم کیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اور سپر نیچرل قسم کے کام ملے تھے، ہوائیں ان کے تابع، پرندوں کی بٹالینز ان کے تابع، جنات ان کے تابع، ان سے مختلف قسم کے کام لینے والے، اور پھر وہ مصروف ہوتے ہیں دنیا کے کاموں میں اور نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد عطا کرے گا، اتنی زیادہ اولاد عطا کرے گا کہ میری مین پاور اور اسٹرینتھ بڑھ جائے گی، اور پھر میں ان کو جہاد میں مشغول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آزمایا۔ جب اتنے زیادہ اقتدار والے آزمائے گئے تو آپ اور میں کیا چیز ہیں پھر؟ تو آزمایا تو ہر انسان جائے گا، لیکن اگر کسی کو یقین ہو گیا قرآن ریمائنڈر ہے تو پھر اس کا امتحان وہ اے گریڈ کے ساتھ، A+ کے ساتھ پاس کر جائے گا۔ اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں۔ ثم اناب، پھر وہ پلٹے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ہاں، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ سنانے کے بعد
اللہ تعالیٰ ایک آیت لائے ہیں حضرت سلیمان کی بات کرنے سے پہلے. یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس کی مبارک ہے، یہ بہت مبارک کتاب ہے. اور آئی ہے کس لیے؟ اس لیے آئی ہے، اس کا پرپز آف نزول کیا ہے؟ لیدبروا، تاکہ آپ تدبر کریں، آپ رک جائیں، آپ رک کے اس کی ایک آیت تلاوت کریں، اس کا ایک ورڈ سمجھیں اور چاہے اپنی پوری زندگی اس کو سمجھنے میں لگا دیں. لیدبروا آیات ہی، اس کی آیات میں، اللہ کی نشانیوں میں اور اس کتاب کی آیات میں. وَلِيَتَذَكَّرَ، ناراض تھے اور انہوں نے قسم کھا لی کہ میں ان کو ماروں گا. تو وہ اس وجہ سے کہ شیطان ان کی بیوی کے پاس آ کے ڈیفرنٹ طریقے سے انہیں کہتا تھا، یا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا تھا کہ اس حکیم کی دوائی کھا لو تمہیں آرام آ جائے گا، اس ڈاکٹر سے علاج کرا لو تمہیں آرام آ جائے گا. اب حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری کی شکایت نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں بیماری میں صبر کر رہا ہوں، لیکن میرے رب جو شیطان آ کے مجھے چھو رہا ہے، مجھے مختلف وسوسے میرا یقین اٹھانا چاہتا ہے، وہ مجھے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ سے نہیں ہوگا، اللہ کے غیر سے، کسی حکیم کی دوائی سے آرام آ جائے گا، کسی ڈاکٹر کی پڑیا سے آرام آ جائے گا، کسی اینٹی بائیوٹک سے آرام آ جائے گا. یہ چیز مجھے تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے. مجھے مسنی الشیطان بنصب و عذاب، شیطان نے مجھے چھو کے گاڑ دیا ہے، بیکار کر دیا ہے اور مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے، شیطان کے وسوسے تکلیف دے رہے ہیں. جب بندہ انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے یا انتہائی مشکل میں ہوتا ہے اور جب حل شیطان سامنے لا کے رکھ دیتا ہے، ایسا کر لو ٹھیک ہو جاؤ گے. 15 سال ہو گئے ہیں تم اولاد کے لیے بے اولادی میں مبتلا ہو. کون سا ڈاکٹر ہے تم نے چھوڑا ہے، کون سا حکیم ہے تم نے چھوڑا ہے؟ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جاؤ اور وہاں جا کے کوئی دھاگا ہے، کوئی وہاں کوئی ان کے نام کی منت ہے، وہ مانو تو اللہ وہاں سے بہت سے لوگوں کو بیٹا دے دیتا ہے. تو تم بھی وہی کر لو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز مجھے زیادہ تکلیف دے رہی ہے. ہاں. اور پھر کہا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، 10ویں مرتبہ بھی ہو جائے گا اگر اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں ہم ذکر کو. اور ہمارے بندوں ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا ذکر کیجئے. وہ سارے ہاتھوں والے تھے، ان کے پاس اقتدار بھی تھا اور ان کے پاس سینس آف نالج بھی تھی، ابصار، دیکھ بھی سکتے تھے. ہم نے انہیں خالص کیا بخالصۃ ذکر الدار. ان اخلصناہم، خالص ہونے کی بات پچھلی صورت میں آئی تھی. ہاں، عباد اللہ المخلصین، خالص بندے، ہم نے ان کو خالص کیا تھا. اور یہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے کچھ خیر پہ لوگ ہیں. اور ذکر کیجئے 8th ٹائم آیا ہے اسماعیل کا علیہ السلام، والیسع وذوالکفل، اور ذوالکفل پیغمبر کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 8 بار ھذا ذکر، یہ ذکر ہے. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور اس میں ذکر ہے ان متقیوں کے لیے بھی اچھے انجام کا، ایک اچھے ٹھکانے کا، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا. یہ سارے پیغمبر تو ہو گئے، یہ تو چنے ہوئے لوگ ہو گئے. اب جو ان کے راستے پہ چلے گا اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا تو پھر وہ بھی اسی میں شامل ہو جائے گا. جنات عدن، 4th پارٹ، جنتیں ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے، جہاں پر اللہ نے شرم کی بارے میں بتایا ہے کہ شرمیلی حوریں ملیں گی، شرمیلی بیویاں ملیں گی، جو ہر دفعہ ایسے آپ سے پیش آئیں گی جیسے وہ پہلی بار مل رہی ہیں. پھر آگے جہنم کی بات ہے. اچھا، پچھلی صورت میں کیا تھا کہ جنت میں بیٹھے ہوئے جنتیوں کو خیال آئے گا میرا ایک دوست تھا، ایسا تھا؟ یہ واقعہ سنا آپ نے؟ یہ جو اس کی پریویس صورت کے ساتھ ریلیشن ہے، اس میں نے یہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں، پھر کہے گا کہ مجھے وہ دوست نظر نہیں آتا. پھر جہنم کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، وہ ڈائریکٹ ویو دیکھے گا، سیٹلائٹ ویو یا کسی بھی طرح سے، کہ وہ جہنم میں کھڑا ہوگا. تو کہتا ہے تم مجھے بروا دیتے اگر میں تمہاری بات مان لیتا. یہاں پر جہنم میں ایک ذکر آیا ہے کہ جہنم والے اوپر سے نیچے ٹھونسے جائیں گے اور پھر آخر میں اتنی شدید تکلیف میں بھی. اچھا، جو اوپر سے آئیں گے نا تو وہ نیچے والوں کو کہیں گے تم تو ہم سے پہلے بھی موجود ہو. نہیں، تم ہم سے پہلے بھی موجود ہو یہاں پر، تو اس کا مطلب ہے تم ہم سے بھی برے ہو. تم کیونکہ فالوورز تھے، ہمیں تو تم فالو کرتے تھے نا. اور وہ کہہ رہے ہوں گے نہیں، کیونکہ پروردگار ہم انہیں فالو کر کہیں گے انہیں زیادہ عذاب دے. اچھا، اس عذاب کی حالت میں بھی سینس آف کیوریوسٹی انسان کی رہے گی.
وہ کہیں گے وہ لوگ نظر نہیں آتے دنیا میں جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ لازمی جہنم میں جائیں گے، اور ہم جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جنہوں نے ہمارے رسم و رواج کو توڑا اور عجیب عجیب باتیں آ کے دین کے نام پہ کیں، ہم تو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ سین جو وہاں اس صورت میں تھا، جنت میں بیٹھا ہوا شخص جہنم میں اپنے دوست کو پائے گا، یہاں پر جہنم والے آپس میں پوچھیں گے وہ لوگ جن سے ہم نفرت کرتے تھے دنیا میں اور جن کو برا بھلا کہتے تھے اور جن کا مذاق اڑاتے تھے، وہ نظر نہیں آتے۔ یہ بڑا اسٹرانگ ریلیشن ہے اس صورت کے ساتھ، اس صورت کا سین کا۔ اچھا، جہنم کی بات بھی ہو گئی، جنت کی بات بھی ہو گئی، لاسٹ پارٹ کیا ہے؟ قالا، قل، ان سے کہو یہ واقعہ بڑا عظیم ہے اور بڑی عظیم خبر دی جاتی ہے، انتم عنہ معرضون، جس سے تم منہ پھیرتے ہو۔ سینٹرل تھیم اور سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ قرآن ذکر ہے، ٹھیک ہے، قرآن ریمائنڈر ہے، قرآن یاد کراتا ہے آپ کو، قرآن آپ کو پچھلی باتیں بھی یاد کراتا ہے اور قرآن آپ کو یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ آئندہ آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو منہ موڑتے ہیں اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ یاد نہ کرنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ منہ پھیرنا، اگنور کرنا، ہاں، مورزین، اس کا اپوزٹ ہے اگنور کرنا۔ تو آپ اگنور کرنے کو بھی سینٹرل تھیم میں یا آئیڈیا میں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ذکر کا اپوزٹ جہاں جہاں ذکر آیا ہے تو جو اس کو ذکر نہیں بناتا اور جو ذکر بناتا ہے وہ انبیاء ہیں جن کا انجام جنت ہے، اور جو اس کو ذکر نہیں بنا رہا وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگنور کرنے کا۔ پتہ ان کو بھی سارا ہے کہ قرآن ذکر ہے، پتہ ان کو بھی سارا ہے رسم و رواج کو نہیں ماننا، والدین کو یا اپنے اینسیسٹرز کو فالو نہیں کرنا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ عزت اور شکاک کی بنا پر اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم بے پرواہ ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، ہمیں اس کے علاوہ بھی اللہ نے بڑا کچھ دے رکھا ہے، بس ہم قرآن کے ان احکامات پہ عمل کریں گے جو ہمارے کلچر کو سوٹ کرتے ہیں۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اب اللہ نے کہا کہ وہ جھگڑا جو ہو رہا تھا ملأ الاعلی میں، ان کو وہ بتاؤ اور ان سے کہو کہ میں تو صرف جو مجھے وحی کی جاتی ہے اس کے مطابق آپ کو وارن کرنے والا ہوں۔ اس قال ربک، میں نے کہا کہ لاسٹ پارٹ کیا ہے؟ قالا، سینگ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں سکن والا ایک کریچر بنانے والا ہوں مٹی سے، پھر جب میں اس کو اچھی طرح سے بنا چکوں تو اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا، تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، ابلیس نہ گرا۔ استکبرا فی عزت و شکاک، وہ لوگ جو عزت و شکاک میں ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شیطان جیسا کام کرتے ہیں، وہی تکبر کرتے ہیں، اور کر کے کیا ہو گیا؟ انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ قالا، پھر اللہ نے کہا یا ابلیس، ہو اے ابلیس، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے میرے ہاتھوں سے بنی ہوئی چیز کو سجدے سے انکار کیا؟ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا، یا تو اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھنے لگ گیا ہے؟ صرف اس موقع پہ تو تکبر کر رہا ہے انسان کے مقابلے میں، یا تو تیرا کب سے گمان تھا کہ تو بڑا، فرشتوں سے بھی بڑا ہو گیا ہے؟ اپنی عبادت کے گمان میں یا عبادت کے گھمنڈ میں تو کب سے اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہے؟ اللہ نے یہ پوچھا، ابھی تو نے برتر سمجھا ہے صرف انسان سے، یا تو کب سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے ہوئے ہے؟ قالا انا خیر منہ، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ قریش کیا کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ کیا یہی ملے تھے اللہ کو؟ بنو ہاشم میں سے یہی ملا تھا شخص جس کے اوپر اللہ نے ذکر نازل کیا؟ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے عزت والے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے اتھارٹیوں والے، وہ مر گئے تھے کہیں؟ تو شیطان نے بھی یہی کہا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، قالا، پھر اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، تو مردود ہو گیا اور تیرے اوپر لعنت ہے قیامت تک کے دن تک۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے اپنی جھوٹی عزت اور جھوٹی شان کی بنیاد پہ قرآن کے احکامات سے انکار کیا تو قیامت تک کے لیے اس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت ہے اللہ کی۔ قالا، پھر کہنے لگا مجھے مہلت دیجیے، قالا، پھر اللہ نے کہا تجھے مہلت دی، قالا فبعزتک، پھر تیسری بار جو بات پہلے عزت اور شکاک سے شروع ہوئی ہے، شیطان کو بھی پتہ ہے، وہ رب کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے میں تمام انسانوں کو اغوا کروں گا، ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، نیک سمجھ کے نہیں چھوڑ دوں گا، حاجی، نمازی، قاری، حافظ سمجھ کے نہیں چھوڑ دوں گا، کسی کے پردے کو پرفیکٹ سمجھ کے اس کو چھوڑ نہیں دوں گا، اس کے دل میں یہ خیال پیدا کروں گا تیرا پردہ سب سے اچھا، باقی جو ناچنے گانے والیاں ہیں وہ تو بڑی کریکٹر لیس قسم کی خواتین ہیں، تو بڑی اونچی، بڑی پہنچی ہوئی خاتون ہے۔
تو کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کرتی، اور جو ڈراموں میں کام کرتی ہیں تو کام ہی نامحرموں کے ساتھ کرتی ہیں، جو بسز میں ہوسٹ کرتی ہیں وہ تو بات ہی نامحرموں کے ساتھ کرتی ہیں۔ وہ کہاں اور تو کہاں؟ میں اسی عزت اور شقاق میں مبتلا کر دوں گا، اسی گھمنڈ میں، نیکی کے غرور میں مبتلا کر دوں گا، میں چھوڑوں گا کسی کو بھی نہیں۔ اس نے رب کی عزت کی قسم کھائی ہے، ہاں کسی کو چھوڑوں گا، الا عبادک منہم المخلصین۔ یہ پھر اسی صورت کے ساتھ کنیکشن ہے، وہ جو مخلص بندوں کا تذکرہ ہوا، تیرے خالص بندے جن کے دل ویلے ہوں گے، کسی بھی قسم کا ریسزم، کسی بھی قسم کی بائسنس نہیں ہوگی ان کے دل میں، صرف اللہ، وہ اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی رکھیں گے، اللہ کے لیے اپنا برتن بھانڈا مانج کے رکھیں گے، پھر ان کے دلوں میں اللہ کا ذکر وہاں پہ رہے گا، وہ اس سے روشنی بھی حاصل کریں گے، نور بن کے اترے گا، ان کی زندگیوں میں اترے گا۔ قال فالحق والحق وقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین۔ اور پھر اللہ نے بھی وہاں پر اس نے یہ بات کی تو اللہ نے چیلنج قبول کیا کہ میں ضرور جہنم کو تجھ سے اور ان لوگوں سے بھر دوں گا۔ کل، پھر ان سے کہیے، say them ما اسألکم علیہ من اجر، میں آپ سے کسی قسم کا اجر نہیں چاہتا، اور نہ میں آپ پر متکلف بنایا گیا ہوں، نہ میں تکلف کرتا ہوں، نہ میری ذمہ داری ہے آپ میں سے ہر ایک کو ہدایت دینا، میری ذمہ داری ہے آپ تک بات اس طرح سے پہنچا دینا جو آپ کے دل میں اتر جائے، بس دیٹس آل۔ ان ہو الا ذکر للعالمین، لاسٹ ٹائم پھر ذکر اللہ نے استعمال کیا ہے ورڈ، یہ ذکر ہے تمام جہانوں کا، تمام زمانوں کا، اور آنے والے دنوں کا، اور گزرے ہوئے دنوں کا، اور آپ کی زندگی کا اور میری زندگی کا۔ وفیہ ذکرکم، اور اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور اس کے بعد کیا ہوگا تمہارے ساتھ، اس کا علم تمہیں ہو جائے گا کچھ دیر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دو باتیں کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد کیا چیز رہ گئی ہے کہ کسی اور ذکر کی تانگ میں ہو، کسی اور ہدایت کی تانگ میں ہو، اب تو ہدایت پر عمل کرنا ہے، اب تو انسٹرکشنز کو جسٹ فالو کرنا ہے، اب تو پروفٹس جیسی زندگیوں کو ہر مثال تمہیں دے دی گئی ہے، ہر آزمائش کے متعلق تمہیں بتا دیا گیا۔ کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں، کوئی چھوڑا ہے کوئی ٹاپک زندگی کا؟ کوئی میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں چھوڑا ہو، بچے کو دودھ پلانے کی بات چھوڑی ہو، خود کو کور کرنے کی بات چھوڑی ہو، جنت میں سے لباس اتارنے کی بات نہ کی ہو، بارش کے سسٹم کو سمجھا کہ ہمیں دوبارہ زندگی موت نہ سمجھائی ہو، زمین کو مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کی بات کر کے ہمیں قبروں کا حال نہ سنایا ہو، قیامت کی باتیں نہ بتائی ہوں، پچھلے رسولوں کی اور پچھلی نیشنز کی باتیں نہ بتائی ہوں، زمین کے جیولوجیکل آرڈرز نہ بتائے ہوں کہ زمین کیسے ہوتی ہے، پہاڑوں کے کلر کیسے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کیسے ہوتے ہیں پینے کے پانی کے، کیسے بتایا اللہ نے قرآن میں کہ ایک طرف میٹھا پانی ہے اور ایک طرف کھارا پانی ہے اور دونوں بہہ رہے ہیں، بتایا کہ نہیں بتایا؟ سمندروں کی باتیں اللہ نے بتائی ہیں کہ کوئی کچھ ہے ایسا جو اللہ نے نہیں بتایا؟ انسان کو ہر چیز بتا دی گئی، انسان کو ہر چیز سمجھا دی گئی، اس کے بعد انسان اگر کہتا ہے کہ مجھ تک بات نہیں پہنچی تو کیا اللہ مان لے گا؟ جس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جس نے سید الانبیاء بھیجے، جس نے قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس بھیج دی، اب کوئی جواز رہ گیا ہے کہ ہم اس کو ذکر نہ بنائیں، اس کو ذکر نہ سمجھیں، اپنی زندگی نہ بنائیں اسے، اور پھر اللہ سے شکوہ کرتے پھریں؟ پھر شکوہ بنے گا؟ اللہ کہتے تم ضرور جان لو گے اس کے بعد جو کچھ خبریں آئیں گی نا، جو تمہارے ساتھ ہوگا، اگر اس کو ذکر نہیں بناتے ہو تو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ سو جیسے سورہ صاد 88 آیات ہیں، مکن صورت ہے، اور اس کے کتنے پارٹس ہیں؟ 6 پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹ قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، تو آخری پارٹ میں کیا ہے؟ کہنا کہنا کہنا، صرف قریش کو نہیں، تمام انسانیت کو کہنا۔ پہلی سٹوری سنا دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی، پہلا پارٹ 6 پارٹ لاسٹ پارٹ کے ساتھ۔ دوسرا پارٹ کیا ہے؟ نیشنز، قومیں، وہ قومیں جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لائے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ سیکنڈ لاسٹ پارٹ کیا ہے؟ جہنم۔ کیا ہے ان کا انجام؟ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تھرڈ پارٹ کیا ہے؟ انبیاء، پروفٹس۔ فورتھ پارٹ کیا ہے؟ جنت۔ انبیاء جیسے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ پہلا پارٹ لاسٹ سے ملتا ہے،
دوسرا پارٹ سیکنڈ لاسٹ سے ملتا ہے اور تیسرا پارٹ چوتھے پارٹ سے ملتا ہے. دس از دا امیزنگ اینڈ فینٹاسٹک صورت آف قرآن مجید جو بتاتی ہے ہمیں کہ یہ پروفٹس، یہ ان کا انجام، یہ ذکر اور ذکر کو اپنا انجام نہ بنانے والوں کا انجام، اور یہ جنت کے احوال اور یہ جہنم کے احوال، اور یہ اللہ نے پہلی سٹوری پہلے انسان کی سنا کے کہا آخری انسان تک بھی یہی سٹوری دہراتے رہیں گے. جو عزت اور شقاق میں آ کے اس کو اپنا ذکر نہیں بنائے گا، ریمائنڈر نہیں بنائے گا، تو اس کا انجام وہی ہوگا جو شیطان کا ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.